بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کے سیاسی بحران میں مزید اضافہ ہو گیا اور یہی پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کی تباہ کاریوں میں سے ایک ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور آئینی بحران بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دیا کہ جو امپورٹڈ وزیر اعلیٰ بنا تھا حمزہ شہباز، اس کے انتخاب کو کالعدم قرار دیا گیا۔ یہاں پہ چند سوال بنتے ہیں کہ پہلا سوال یہ کہ جب انتخابی کالعدم تو اس دوران جتنے بھی احکامات اور جتنے فیصلے لیے گئے تھے کیا وہ تمام غیر قانونی کالعدم اور کیا اس کے خلاف کارروائی ہوگی؟ جو آئی جی اور چیف سیکرٹری اور ان کی انتظامیہ ڈی سی ڈی پی اوز ایک جعلی وزیر اعلیٰ جو کہ ایک امریکہ سازش کے تحت بنا تھا اور اب تو لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے مطابق کالعدم اس انتخاب کو قرار دیا گیا جس کے بعد یہ فیصلے لے رہا تھا۔ تو کیا وہ جب یہ لوگوں کے اوپر انتقامی کاروائیاں کر رہے تھے، لوگوں کے گھروں میں چاپے مارے جاتے، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا، لوگوں کے آئین اور قانونی حق سے ان کو محروم کیا جا رہا تھا، ضمنی انتخاب جو پنجاب میں ہونے والا ہے اس طرح اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جا رہا تھا، جس طرح وہ لوگوں کو دباؤ میں لا رہے تھے، تو کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ اور جو حمزہ شہباز نے اس دوران سرکاری پروٹوکول لیا، سرکاری اخراجات کیے اور ملاقاتیں کی، دعوتیں کی، کیا یہ پیسہ اس سے واپس لیا جائے گا اور کیا ان چیزوں کے اوپر کوئی قانونی کارروائی ہوگی؟ لیکن اس سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آج کوئی اس فیصلے کو جس انداز سے بھی دیکھے، یہ لیگل مائنڈ اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا، لیکن جو بحیثیت پاکستانی چند سوال ہے کہ پاکستان میں کیا ریجیم چینج آپریشن ہوا؟ جواب ہے ہاں۔ کیا امریکی مراسلات تھا اور دھمکی آمیز تھا؟ جواب ہے ہاں۔ کیا امریکی سازش ہوئی؟ جواب ہے ہاں۔ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور کابینہ نے اس کو انڈورس کیا؟ جواب ہے ہاں۔ کیا پاکستان میں پھر اس کے بعد ہم نے عدم اعتماد کی تحریک اور سندھ ہاؤس میں منڈیا جس طرح لگی، کیا وہ تمام مناظر دیکھے؟ کیا پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن ایک حقیقت ہے؟ اور اس کے بعد جو پاکستان ترقی کی طرف جا رہا تھا کہ چند ہی دنوں کے اندر پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا ایک دفعہ پھر سے آغاز ہوا، پاکستانیوں کے اوپر مہنگائی کا ایک کمر توڑ مہنگائی کا اور ریکارڈ مہنگائی پاکستان میں پہنچ گئی، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے یا پھر پاکستانیوں کو اور پاکستان کی ترقی کو جس طرح بحرانوں کی طرف لے کے گیا، تو یہ امریکی سازش اور جو اس کی تباہ کاریوں کا حصہ ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کب تک پاکستان کو آپ ان بحرانوں میں رکھو گے؟ کب تک آپ امریکی سازش کے ذریعے پاکستان میں آپریشن ریجیم چینج کی تباہ کاریاں برداشت کرو گے؟ کب تک پاکستانی قوم کو آپ روک سکو گے کہ سری لنکا جیسی صورتحال پاکستان میں پیدا نہ ہو؟ آپ نے کراچی میں دیکھا کہ لوگ لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی سے تنگ ہو کے بغیر کسی قیادت کے سڑکوں پہ نکل آئی، اور جب لیڈر نہیں ہوتا، جب قیادت نہیں ہوتی، جب وہ ایک چھتری تلے نہیں ہوتے، جب وہ ایک پلیٹ فارم کے ذریعے نہیں آتے، تو پھر اس کو روکنا کسی کی بس کی بات نہیں۔ پاکستان کو ان بحرانوں سے بچانا ہوگا، پاکستان کو ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں سے بچانا ہوگا۔ یہ تماشا بند کرنا ہوگا کہ کبھی کسی ہوٹل میں آپ کی اسمبلی کی تقریب ہوتی ہے، کبھی جعلی وزیر اعلیٰ آپ لگا لیتے ہو، کبھی منڈیاں لگ جاتی ہے، کبھی پیسوں کا اور اس کا بازار کرم کر دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ مذاق ہے۔ آپ تو خود بھکاری ہو، آپ تو خود غلام ہو۔ پاکستان خود مختار ہے، پاکستانی خوددار ہے، اور ان تمام چیزوں کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے پاکستان میں فوری انتخابات، تاکہ پاکستانی قوم خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔